الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین کیونکہ قتل حسین اصل میں ہے مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں ہے مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حضرات گرامی قدر جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ماہ محرم 1446 ہجری کا دوسرا جمعہ الحمدللہ جس میں اور آپ حاضر ہیں دعا ہے اللہ مولا حسین کی شہادت کا صدقہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سانو دوما جہاں سے کامیابیاں عطا فرمائے تے اللہ دی بارگاہ جو دعائے حشر دا دیانا ہوئے
تے لگیا میدان ہوئے، اس سچے میدان وچ حسین ابن علی دا دامن نصیب فرمائے، کیونکہ اے خوش بختی ہے ان واسطے جڑے حسین ابن علی نال بھی پیار کردے نے، علی نال بھی پیار کردے نے، علی دے یاراں نال بھی، نبی دے پیاراں نال بھی پیار کردے، رب دے پیاراں نال، نبی دے یاراں نال، نبی دے چاراں یاراں نال، صحابہ نال پیار کرنے والے خوش نصیب نے، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے جیتا پنج تن نال پیار نہیں، جیتا پنج تن نال پیار نہیں، بول بول جیتا پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے تے اعتبار نہیں، کیونکہ جڑا چون یاراں دا یار نہیں، جڑا چون یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں، جیتا پنج تن نال پیار نہیں، کیونکہ اسی مولا حسین نال بھی پیار کرنے والے ہیں۔ آؤ میرے کریمہ کا صلاۃ و سلام دے غلام، مولا حسین نال پیار کرنا میرے نبی دی سنت ہے، اور آل بیت اطہار دی مودت دل دے اندر رکھنا، مودت رکھنا، پیار رکھنا، یہ اللہ دا حکم ہے۔ اللہ قرآن دے اندر فرمایا کلا اسالکم کلا اسالکم، محبوبہ کملی والیا اج تیری گل نہیں کردا، اج میں نمازہ دا ذکر نہیں کردا، جبریل جا میرے نبی دی آل دی عظمت لے کے چلا جا، یا اللہ کی حکم ہے، فرمایا نبی دی آل قرآن میرا ہے، کیونکہ قرآن نیزے تے پڑھنے والا حسین جیتا پنج تن نال پیار نہیں، جیتا پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے تے اعتبار نہیں، او دے کلمے تے اعتبار نہیں، جیڑا چون یاراں دا یار نہیں، ہو جنت دا حقدار نہیں، کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کیوں؟ اور دنیا تاریخ گواہ ہے، آج تک میرے مولا حسین کی شہادت تو لے کے آج تک کسے بھی اپنے پتر دا نام محمد یزید یا ابو یزید یا غلام یزید نہیں رکھا، کیونکہ یزید مٹ گیا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گی عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آج تک کسی نے بھی اپنے کسی پتر دا، پوترے دا، دھوترے دا نام غلام یزید نہیں رکھیا۔ حسین ابن علی تیری عظمت تو قربان جاواں، تیری شان تو قربان جاواں، اپنا آپ ختم کر دیتا، اپنے بچیاں دی قربانی دے چھٹی، نوجوان علی اکبر بھی ذبح کروا دیتا، کس واسطے؟ علی اکبر میدان کربلا کے اندر بھیجیا، دستار علی دی، دستار نبی دی پہنا کے، تلوار علی دی عطا کر کے بھیجیا، دعا زینب دیئے، بولو بولو دعا زینب دیئے، میرے امام علی مقام امام حسین نال پیار کرنے والے ہو، دعا پیچھے پھوپھو زینب دیئے، تلوار علی دیئے، دستار نبی دیئے، تے علی اکبر کتنا سونا لگیا ہے گا، کیونکہ 18 سال دی چڑھتی جوانی ہے۔ اللہ اللہ مسلمانوں، کیونکہ میرا حسین عشق اور عقل یہ اگر گل کریے،
عشق اپنی جگہ کرتا ہے، اپنے فیصلے آپ کرتا ہے، عقل اپنی تسلیاں دیتی ہے، عقل آکھدی ہے کہ نوجوانی اتیالے جوانی چڑھ رہا ہے۔ میرے حسین نے فرمایا او دیال رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پر چھوڑ حسین دی اج پر لانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ تے پھر میں نو کہنا پوے گا دنیا والیو یزید چند گھڑیاں دے اندر اے خوشیاں منا کے دنیا نو دستا ہے کہ میں فتح کر لی، نا نا نا، فتح تیری نہیں ہوئی ہے، فتح اس حسین دی ہوئی ہے جدا سر کربل میدان تو چلے آئے، نیزے دی نوک تے چلے آئے اور سارے اونچا جا رہے آئے۔ دنیا والیاں نے دیکھیا، کائنات والیاں دیکھیا، او سر حسین اٹھا کے چڑھایا نیزے تے ہو جائے، لیکن سارے اونچا ہے کیونکہ اونچا حسین دا گھرانہ، اونچا حسین دا نانا، اونچا حسین دا گھرانہ، اونچا حسین دا نانا، نہ حسین ورگا کوئی نواسا ہو سکتا ہے، نہ حسین دے نانے ورگا کوئی نانا ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ نہ دوجا خدا ہے نہ دوجا مصطفیٰ ہے۔ لیاؤ کوئی حسین دے نانے ورگا، لیاؤ کوئی حسین دی اماں ورگی ماں، لیاؤ کوئی حسین دے بابا ورگا علی۔ اللہ اکبر، جتنی طاقت دا اندازہ ہے، فتح خیبر ہو یا خیبر دا دروازہ، 50 بندے چکن لگ دے تے ایک پلہ نہیں سے چکن لگ دے۔ میرے مولا علی دے پیچھے دعا سی نبی دی، میرے مولا علی پیچھے دعا سی نبی دی، تے پھر ایک ہاتھ نال پھر چکیا نہیں بلکہ ٹال بنا کے کدے اگے کر دینے کدے پیچھے کر دینے کدے دائیں کر دینے کدے بائیں کر دینے۔ یہ علی پاک دی یہ عظمت ہے۔ حضرات کرام قدر میں عرض کر رہا سی کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور میرے حسین نے دستہ جدو میں کوئی باطل طاقت آ جائے تو پھر میں نے پڑھ لینا، تے جب میں نے سمجھنا آواں میں نہ سمجھ آواں نا تے میرے ننے جے علی اصغر دی شہادت ضرور پڑھ لینا۔ ہاں آج بھی دیکھو نا میرے دوستو، غزہ و نماز کے اندر بیت المقدس کے صرف ایک آڑ بنا کے بیت المقدس کے قابض ہون واسطے مسلمانہ دا پہلا قبلہ اور دن تے قابض ہون واسطے 40,000 تو زائد جانا قربان ہو گئی ہیں، جن دے بچے بھی جوان بھی عورتاں بھی تے زخمی لاتعداد نے یہ انہاں دے دل دے اندر انہاں کو پوچھو اور ہر وقت کہتے یا اللہ سونیا ساری مدد فرما دے۔ کیوں ایہی تے قلب و بلا دے اندر، ایہی تے میدان صحرا دے اندر، او کربلا دا میدان، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کیوں لوگوں کو اس طرح بیان کرتے ہو؟ حسین ابن علی کی شہادت اس طرح بیان کرو، ہر نوجوان سینہ تان کے کبھی آوے حسینیہ ستم کرا ہنر ازمائے، تو تیر ازما ہم جگر ازمائے، ستم کرا ہنر ازمائے، اس طرح بیان کرو میرے حسین کا تذکرہ، اس طرح کرو، آہو پکار کر کے نہ کرو، چیخو پکار کر کے نہ کرو، بلکہ اس انداز کے اندر کرو کہ بچہ بھی کہے کہ میرے علی اکبر اگر شہادت دا جام نوش کر سکتے ہیں، علی اصغر اگر سے جام شہادت نوش کر سکتا ہے، میں بھی تے حسین ابن علی دے نال پیار کرتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار کرنے والے آلے نبی اولاد علی نال پیار کرنا، یہ اللہ دا حکم ہے، میرا کلام نہیں، اللہ دا کلام، اللہ دا کلام قرآن سن کر دیکھو، اللہ دا کلام اٹھا کر دیکھو۔ اللہ فرمایا جبرائیل حکم میرے رب جلیل جا میرے نبی دی عظمت ہے، میرے نبی دی آل دی شان لے جا، کیوں چادر اوڑی میرے مصطفیٰ نے، حسین تو بھی آ جا، حسن تو بھی آ جا،
حسین تو بھی آ جا، حسن تو بھی آ جا۔ حسین بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، مولا علی پاک بھی آ گئے، سیدہ خاتون جنت بھی آ گئی۔ یعنی اللہ فرمایا جب قرآن لا جا جبرائیل جبریل آئے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ اکبر، اللہ ادھر حکم ہے، ادھر مودت دی گل آئی، پیار اور عقیدت دی گل آئی۔ اللہ فرمایا کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربى۔ محبوب کہہ دے زبان تیری ہے، عالمی نبی ہے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، بولو بولو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ میں نہیں کہتا اللہ تو قرآن ہے، آؤ مل کے پڑھو عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ اللہ فرمائے الا المودت فی القربى۔ اے میرے نبی دے غلامو سنو، اللہ دا حکم ہے، میں کوئی سوال نہیں کردا، میں کوئی تہاڈے کولوں بدلہ نہیں منگدا۔ کفر جو کڈیا، نور عطا کیتا، اسلام دی روشنی عطا کیتی، اسلام دی طاقت ملی، اور طاقت ملی، ایسی طاقت ملی مسلمان دا نام سن کے۔ کیوں؟ آج کی دور ہے، ایک اور دور سی کہ مسلمان دا نام سن کے کیسر و کسرا، آج تے امریکہ نو لوگوں نے سپر پاور مان لیا نا، جدے تو ڈال دیا ہمارے ہاں گل نہیں کرتے۔ اس ٹائم سپر پاور سی شام تے روم سپر پاور سی، اور بھی عمر فاروق دے نام تو ڈرتے سی۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے غلاموں، میرے کریم آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دور اسلام نے بھی دیکھا کہ لوگاں نے ستایا، مسلمانوں دا جینا دورا کر چھڑیا اور جینا حرام کر چھڑیا، لیکن اس کے باوجود استقامت دا دامن نہ چھڑیا۔ بدر دے مقام دے اندر مٹھی بھر مسلمان گئے تے انہوں نے جذبہ ایسا دکھایا، اللہ نے مدد عطا فرمائی اور اللہ نے فتح عطا کی تھی۔ اور پھر احد پہ دا مقام بھی آیا، حنین دی احزاب بھی آئے، خندق بھی آئی، لیکن ہر میدان دے اندر صحابہ کرام دی تعداد موجود سی، لیکن جو میدان عمل دی بات آئی، کربل دے صحرا دے اندر جو قربانی دی مثال ملتی ہے قیامت تک مل سکتی نہیں۔ کیوں؟ دیکھو پہلے پانی بند کیتا، پہلے سب تو پانی بند کیتا، 3 دن پیاس دے نٹھان، کھان پین بھی موجود نہیں، کچھ نہیں، اس کے باوجود انہاں صحابہ کرام اور صحابہ کی اولاد نے اور میرے نبی کریم علیہ السلام کی آل نے اس طرح کا جذبہ دکھایا کہ کائنات آج بھی ایک ہی کہتی ہے کہ کائنات والیوں سن دو کہ جس طرح کا اشار آل نبی نے نبی دی آل نے دکھایا قیامت تک کو دکھا سکتا ہے۔ اور اسی واسطے رب دے رب ہے نا، علیموں کی ذات الصدور ہے، عالم الغیب ہے، رب جانتا سی، ہاں رب جانتا سی۔ اور پھر میرے مولا حسین اج پھر میں ایک گل کرتا ہوں کہ جس انداز کے اندر بیان کیا جاتا ہے نا، واویلے مچانا، آہو پکار کرنا، یعنی مظلوم بنا کے شہادت حسین نہ بیان کرو، بلکہ میرے مولا حسین نے اگرچہ آپ انہیں مظلومیت کی گل ہوتی رب دی بارگاہ ایک باری دعا کر دیتے نا، کیا نہر فرات چل کے قدم حسین سے نہیں آ سکتا سی۔ اج اسی دعا کرنے یا اللہ نبی دے نواسیاں دا صدقہ
ساڈیاں پریشانیاں دور کر دے، خدا دی قسم ہے منگے دل نال تو اللہ عطا کرتا ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ مانگ تو آل نبی دا صدقہ، اولاد علی دا صدقہ، ننے جے علی اصغر دی وسیلہ دے کے رب دی بارگاہ وچ دعا مانگ صحیح، پر منگن والی تیرے اندر طاقت ہونی چاہیے، تیرے اندر وہ جذبہ اور وہ محبت ہونی چاہیے۔ منگے گا تو اللہ عطا کر دے گا، ہاں جی منگے گا تو اللہ عطا کر دے گا، منگے گا تو اللہ عطا کرے گا، لیکن مانگتے سے اللہ 22,000 کا لشکر بڑا مقابلہ پڑتا ہے، ادھر 72 افراد، ادھر 22,000 کا لشکر، ادھر 72، 22,000 کا لشکر آیا کس واسطے؟ کیوں؟ یزید جانتا سی، یزید نو پتا سی۔ اج کئی لوگ نہ ہوتی وکالتاں بڑیاں کرتے ہیں، یزید کیوں تے پتہ ہی نہیں سی، وہ تے بیٹھا سی، انہوں نے پتہ ہی بعد وچ لگیا سی، جدو سب کچھ ہو گیا نا بابا ایسا نہیں ہے، اگر اتھے ہی آ جاؤ۔ جدو میرے امام زین العابدین نے مسجد کے اندر دوران خطبہ ختم ہویا اذان تو پہلے ایک بلبلہ انگیز جو اذان سے پہنچے نا فضل اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ آپ نے ایک بلبلہ انگیز بیان کی تھا کہ یزید نو لگیا کہ ان قریب لوگ پوری مسجد بغاوت تے اتر آئے گی، انہیں چھتی نال اذان مکمل کروا کے جماعت ختم کروائی۔ اگر اے گل جو سچا ہوتا تو پھر کہہ دیتا جی اے امام زین العابدین میں کو معاف کر دیو، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میں معافی کا طلبگار، میں یہ حکم نہیں سی دیتا۔ تاریخ دیا کتاباں اٹھا کے دیکھو کسی جگہ تے موجود نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ، بلکہ اس بدبخت نے تے حسین ابن علی جب قرآن کی تلاوت نیزے تے کر رہے سی، جو نیزے دی نوک حسین ابن علی دے سر دی طرف اپنی نیزے نو اٹھا کے کہہ رہے سی کہ اے بندہ سی جنہیں میری بغاوت کی تھی، سجدہ پاک اٹھیاں پکار کے بولیاں، مورخین لکھ دینے اتنی کرزدار آواز انج لگیا جنہیں مجمع کے اندر حیدر کرار بول رہے ہیں، علی شیر خدا بول رہے ہیں، فرمایا بدبخت نیچے کر دیکھ میرا حسین اللہ دا قرآن۔ اس واسطے پھر کہنا پائے گا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور پھر میں کہا کرتا ہوں کہ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، آج بھی مزہ تاثیر کی ضرورت ہے، آج بھی، کیونکہ ہر طرف دشمنان اسلام آگے بڑھ رہے ہیں، آج ہر طرف اسلام کے خلاف بڑی طاقتیں، بڑی بڑی پاوریں چل رہی ہیں اور وہ بڑی بڑی کوششیں کر رہی ہیں، لیکن میرے دوستو میں اتنا جملہ کہوں گا، اگر اسرائیل کی مدد کے لیے ہندوستان ہتھیار دے سکتا ہے، ہندوستان اگرچہ ہتھیار کے طور پر امداد بھیج سکتا ہے، تو پھر پاک سرزمین جو مرز وجود اسلام کے نام پر بنا ہے، جو اسلام کے نام پر یہ دھرتی بنی ہے، یہ دھرتی اپنے ان کٹتے مرتے ان نوجوانوں ان مسلمانوں کے لیے امداد کھانے پینے کی چیزیں بھیجنے پر کیوں رکا ہوا ہے؟ کیوں نہیں وہ بھیج رہا؟ کہاں گئی وہ جانوروں کے حقوق کی باتیں کرنے والے، جانوروں کے حقوق کی تنظیم، حقوق مانگنے والی تنظیمیں کہاں گئی؟ کہ جانوروں کے حقوق کی باتیں کرنے والی تنظیمیں وہ کہاں گئی؟ ادھر جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہو، ادھر لوگ کٹ رہے ہیں، مسلمانوں کی لاشیں کر رہی ہیں، ہسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں، مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، کیمپوں پر اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، وہ تنظیمیں سو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے
وہ لوگ جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے دشمن ہیں تو فقط مسلمان کے دشمن ہیں۔ تمہیں چند سکے دے کر، چند درموں کی، چند ڈالروں کی امداد دے کر تمہیں وہ خریدنا چاہتے ہیں، لیکن سن لو حسین ابن علی کو جاگیر کی پیشگی کی گئی، باغات کی پیشگی کی گئی، علاقے کی پیشکش بھی کی گئی۔ میرے حسین نے فرمایا دنیا والوں مجھے پتا ہے اس بدبخت کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا اسلام کا خاتمہ ہے، حسین کی جان جا سکتی ہے، حسین کا خاندان قربان ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہاتھ جو نبی کے ہاتھوں میں چلے گئے تھے یہ ہاتھ اس بدبخت کے ہاتھوں میں کبھی نہیں جا سکتے۔ حالانکہ ورنہ پہلے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں سارے معاملات طے ہوئے تھے، نہیں شروع ہوئی تھی کیا؟ اگر اقتدار کی بات ہوتی تو ابو بکر صدیق کی خلافت کو مانا، عمر فاروق کی خلافت کو مانا، عثمان غنی کی خلافت کو مانا، اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو مانا۔ بات یہ تھی یہ بدبخت ہے، یہ شریعت کا دین کا غدار ہے، تو پھر ہمیں حسین ابن علی بتا گئے لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا کر لٹ لیا شبیر کا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسین ابن علی کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔